رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما۔ صلوات پڑھتے محمد۔ حسینی طرز زندگی یا حسینی لائف اسٹائل کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ کس کی زندگی کو نمونۂ عمل بنایا جائے، تو ہر ایک شخص جس سے قلبی طور پر، دلی طور پر جڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کوئی کسی مثلاً باڈی بلڈر کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، چونکہ اس فیلڈ میں اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی کسی کھلاڑی کو، اور کھیل کے میدان میں بھی مختلف نمونے ہو سکتے ہیں جن کو انسان ایک حد تک زندگی کے ایک حصے تک آئیڈیل کے طور پر دیکھتا ہے، اور پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خود ہی اوب جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جسے میں اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دے سکوں، اہمیت کبھی پھر قائل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی منزل پر کہ جہاں آج کی اس دنیا میں لوگ ایک نمونۂ عمل کی تلاش میں ہیں، اگر کوئی ایک ایسی زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک مختصر سی زندگی ہو، لیکن اس مختصر سی زندگی میں اتنا بڑا کام انجام دیا ہو اس زندگی کے مالک نے
کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے زندگی کے نقوش کو بھلایا نہ جا سکے، تو یقیناً یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ روش زندگی کیا ہے، یہ لائف اسٹائل کیا ہے کہ جس پر حسین نے زندگی کو گزارا۔ اور حسین کی زندگی سن 61 ہجری میں ظاہری طور پر تو ختم ہو گئی، لیکن 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حقیقی زندگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، زندگی کا شعور پایا جاتا ہے، جہاں انسان کا ضمیر بیدار ہے، جہاں ظلم کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، جہاں حق کا ساتھ دیا جا رہا ہے، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے حسین ابھی زندہ ہوں اور ہمیں بتا رہے ہوں کہ حق کے راستے کی طرف تمہیں کیسے بڑھنا ہے۔ یہ آج کی دنیا میں، آپ اس آج کی دنیا میں اگر ملاحظہ کریں تو یہ منزل ہے۔ اور پھر میں نے جو کل ایک سوال قائم کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا، اس سے جوڑتے ہوئے کل کی گفتگو سے، کہ جو آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، جوانوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو ایک سوال جس کا جواب میں نے کل دیا تھا کہ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں، یہ جو طرز زندگی ہے، حسینی لائف اسٹائل، کیوں ہم اختیار کریں حسینی لائف اسٹائل، کیا ملے گا ہمیں؟ تو پہلی منزل پر وہ ملے گا کہ جس کے لیے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، پروردگار نے جس چیز کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، یوں ہی نہیں خلق کر دیا ہے، یہ انسان کو پیدا کر دیا بس موج مستی کرے اور گزر جائے، نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں رب کے بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ اور اگر پلٹ کے آنا ہے تو پھر ویسا بن کے آنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اور حسین یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ویسا کیسے گزارو کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے، حسین یہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حسینی طرز زندگی سے گفتگو ہو، اور اس کے لیے جو بنیادی طور پر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دے۔ پوری توجہ کیجیے گا، انسان اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، شقی اور شقاوت کے معنی آپ کی خدمت میں نے عرض کیے، اور اگر جو حضرات نہیں تھے وہ بہرحال کل کی مجلس سن سکتے ہیں، اور یہ گفتگو ناقص نہیں رہے گی۔ یعنی یہاں پر تھوڑا سا اگر جو افراد نہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، مختصر طور پر میں ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے کل کی گفتگو نہیں سنی یا یہاں پر نہیں تھے، ان کے لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب انسان شقی ہو جاتا ہے، شقاوت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ شقی یعنی کیا مطلب؟ کل پوری تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ شقی یعنی دل کا پتھر بن جانا، اور جب دل پتھر بن جاتا ہے تو اب انسان کو پھر احساس نہیں ہوتا، اب بے حس ہو جاتا ہے وہ۔ تو جو فرش عزا ہمیں جو چیز عطا کرتی ہے، کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شقی کون ہے، کیسے پہچانے کہ پتھر دل انسان کون ہے، میں مختصر سے معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ تو شقی کون ہے؟ روایت بیان کرتی ہے کہ شقی کو اگر پہچاننا ہے، جیسے مثال کے طور پر اب یہ کورونا کی بیماری ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ سمٹمز ہیں، تو اس کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر آپ پی سی آر اور یہ سارے مسائل جو اس کی جو چیک اپ ہوتا ہے، جو رپورٹ آتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ ظاہری طور پر پہچان سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ٹمپریچر اگر زیادہ ہے، مثال کے طور پر سانس اگر چل رہی ہے، سونگھ نہیں سکتے، خوشبو بدبو اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو لوگ گھر میں کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا احتیاط کرو، یہ علامتیں ہیں۔ تو شقی انسان، توجہ کیجیے گا، شقی انسان، بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ انسان شقی ہے، یہ انسان سعید ہے، کیسے پتہ چلے؟ اس کے بھی کچھ سمٹمز ہیں، اس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرش عزا ہمیں شقی ہونے سے روکتا ہے۔ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں؟ حسین ہمیں سعید بناتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تو شقی ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا، صرف گفتگو کو جوڑ رہا ہوں کل سے۔ پہلی منزل علامت شقاوت میں پہلی منزل یہ ہے جمود العین، کہ شقی انسان جب شقی ہو جاتا ہے، یہ مرض شقاوت کا انسان کے لاحق ہو جاتا ہے، یہ روحانی مرض ہے۔ جب یہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے سمٹم کیا ہیں؟ انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔ دوسری منزل قسوۃ القلب، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا رہے، ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتا رہے، اس کہتا ہے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو سکون سے جی رہے ہیں۔ دوسری منزل ہے
اور اس کے بعد تیسری منزل الاصرار علی الذنب، گناہوں پر انسان اصرار کرنے لگتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، اور میں خود بھی دیکھوں، یعنی میں اپنے نفس سے کہوں گا کہ کیا توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور پھر توبہ کرتا ہوں اور پھر گناہ کرتا ہوں تو کہاں ہوں میں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں؟ الاصرار علی الذنب، یہ وہ منزل ہے کہ میں دھیرے دھیرے میرا مرض روحانی بڑھ رہا ہے، میں شقی ہو رہا ہوں، میں شقاوت کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد شدت الحرص فی طلب الدنیا، انسان دنیا کی طرف بڑھتا رہتا ہے، شدت اس کے اندر، جیسا جیسا وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے ویسا ویسا سوچتا ہے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، وہ آخرت کی طرف نہیں سوچتا۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جو شقاوت کی علامتیں ہیں۔ اور یہاں پر دنیا کی بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنا جتنا انسان دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا اتنا اتنا اس سے بھاگتی ہے۔ کبھی بھی دنیا کا حصول انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر سمندر ہے، دریا ہے، آپ جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر مثال کے طور پر ساحل ہے، آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو شپ چل رہے ہوتے ہیں یا جو اسٹیمر ہیں یا جو ساری چیزیں بوٹس وغیرہ، تو وہ اگر آپ اس بوٹ کے اندر بیٹھے ہیں جس سے آپ سفر کر رہے ہیں یا پانی کے جہاز میں بیٹھے ہیں، شپ میں بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے کہ سمندر ہے تو اب پانی کی ضرورت نہیں، یہی سمندر کا پانی پیا جائے گا، نہیں۔ جو بڑے بڑے مال کو لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے مال بردار جو جہاز ہوتے ہیں پانی کے، تو وہ الگ سے بڑے بڑے ڈرم ان کے پاس ہوتے ہیں اور پانی کا ذخیرہ الگ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بھائی یہ تو سمندر میں جا رہے ہو تو پانی الگ سے کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ آپ سمندر میں جا رہے ہیں تو پانی کا الگ سے ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ جواب دیں گے یہ اس لیے کہ وہ جو سمندر کا پانی ہے یہ پینے کے لیے نہیں ہے، سمندر کا پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ پانی جو ہم لے کے جا رہے ہیں اگر نہ ہو تو ہم کہیں گے بھائی اتنا سارا سمندر کا پانی ہے، تو جواب دے گا اگر یہ نہ ہو اور ہم سمندر کا پانی پینے لگیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، پیاس نہیں بجھے گی اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سمندر میں رہتے ہوئے اگر وہ جو پینے کا پانی ہے لے کے نہ چلے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب معصوم کی حدیث ہے، مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله، دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا جتنا انسان اس پانی کو پیتا جائے گا اتنی اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ پانی اسے ہلاک کر دے گا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھائے گا۔ تو سمندر کی جو دنیا کی مثال ہے سمندر کے پانی کی طرح ہے، اور یہاں پر جو انسان شقاوت کی طرف جو قدم آگے بڑھاتا ہے تو شدت الحرص فی طلب الدنیا، دنیا کی طرف شدت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان ہلاکت سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور جو فرش ازاں ہمیں جو ماحول فراہم کرتا ہے، ایک تو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، وہاں پر شقاوت جہاں تھی اصرار علی الذنب تھا، پہلی منزل کہ جہاں پر دل سخت ہو رہا تھا، دل پتھر ہو رہا تھا، آنکھوں کا خشک ہونا تھا، فرش ازاں ہماری آنکھوں کو در رکھتی ہے، خشک نہیں ہونے دیتا۔ فرش ازاں حسین ہماری آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دیتے، گناہوں سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے عام ایام میں جو گناہ ہوتے ہیں، کیا ان محرم کے 2 مہینہ 8 دن میں جتنے بھی ایام غم ہیں جس میں ہم غم مناتے ہیں، کیا ہم اسی طرح گناہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ایام میں ایک خاص پروردگار نے ایک خاص عنایت کی ہے کہ تم اپنے اس دل کو جب حسین کے حوالے کر دیتے ہو تو حسین تمہارے دل کے محافظ بن جاتے ہیں۔ حسین اور کربلا جب محافظ دل بن جائے تو اب انسان گناہ کی طرف اس کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ شقاوت سے کس طرح سے یہ فرش ازاں ہمیں روکتی ہے۔ اور پھر شدت الحرص فی طلب الدنیا، انسان دنیا کی طلب میں بھاگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پروردگار اسباب فراہم کرے اور ہم 40 پر جا سکیں، دوبارہ سے جو سفر عشق ہے وہ انجام پا سکے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنا کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد جب 40 آتا ہے تو کس طرح سے نجف سے لے کے کربلا تک چپے چپے پر جگہ جگہ
ہر ایک منزل پر لوگ جو کچھ ہو سکتا ہے زائرین کی خدمت کے لیے لٹا رہے ہیں. کوئی سوچتا نہیں ہے کہ کتنا خرچ ہو گیا. یہ کیا منزل ہے؟ وہاں شدت طلب دنیا تھی، یہاں پر حسین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ابھار رہے ہیں. یہ فرش عزا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو یہ فرش عزا ہمیں یہ چیز دیتی. اب یہاں پر دیکھیں، دل اگر مردہ ہو جائے تو بہت خطرناک ہے. دل ایک تو شقی ہو جاتا ہے، قساوت قلب آ جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کا دل پتھر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس جو پتھر دل ہو رہا ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دل مردہ ہو گیا، دل مر گیا، تو اب کیا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہیں، توجہ کیجئے گا، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر دل مردہ ہو جاتا ہے؟ اربعن یمتن القلب، 4 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر دل مردہ ہو جاتا ہے. ان 4 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ فرش عزا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ جو سوال ہے کہ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں، یہ دیکھیں کہ حسین ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس لیے کہ حسین ہمارے دل کو مرنے نہیں دیتے. حسین اس دل کو مرنے نہیں دیتے. اربعن یمتن القلب، 4 چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں. پہلی، الذنب علی الذنب، گناہ کے اوپر گناہ، کہ جہاں پر انسان کو احساس نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ، پھر معافی، پھر توبہ، پھر گناہ، اب نہیں کریں گے، مولا تیری بارگاہ میں اب یہ دعا ہے، اس کے بعد پھر توڑ دیتا ہے اپنے عہد کو. الذنب علی الذنب، یہ انسان کے دل کو مار دینے کا سبب ہے. جب یہ کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر انسان پورے گناہوں کے دلدل میں دھس جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. پھر احساس نہیں ہوتا، وہ جانور بن جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ حیوان بن جاتا ہے. بل ہم اضل، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو غافل ہو جاتے ہیں، پھر اب یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو پہلی منزل اصرار الذنب علی الذنب، گناہ کے اوپر گناہ. دوسری منزل کثرت مناقشتہن للنساء، ای روایت کے جو تفسیر ہے ای متصادتہن، ای متصادتہن، یعنی ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب ایک انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، توجہ کیجئے گا اس پر، یہ آج کا مسئلہ ہے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، باپ سے، ماں سے گفتگو، اس میں مزہ نہیں آتا اس کو. وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی، اب یہ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ خود غور کریں گے تو پہنچیں گے. تو اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی فیمیل ملے تو اس سے ہم بات کریں. توجہ کیجئے گا، کثرت مناقشتہن للنساء، یہ حدیث ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. دل جہاں پر مردہ ہوتا ہے. اچھا، ایک ایسا مقام تھا، اتفاق سے حوض علمیہ قم میں ایک گفتگو تھی، وہاں پر یہ حدیث بیان کی. میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو کیسے میں اس کو واضح کروں، کیسے ایکسپلین کروں. تو نیچے ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے بولتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر گفتگو ہو، اور یہ بہت ایسا آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر ایک کاروبار ہے، ایک بڑا بزنس ہے، اس کو مثال کے طور پر ایک سیکریٹری کی ضرورت ہے، وہ 5 رکھے گا. اور پھر اس طرح کے سارے مسائل، چونکہ فرش عزا ہے، اس کی تہذیب ہے، اس غم کی تہذیب ہے، میں بہت زیادہ اور اوپن ہو کے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ سب آپ کے ذہن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دل کے مردہ ہو جانے کا سبب ہوتی ہیں، دل کے مردہ ہو جانے کا سبب ہوتی ہیں. تیسری چیز کثرت، اب یہ دیکھیں، ممارات الاحمق، جب ایک انسان کسی احمق انسان کے ساتھ، احمق یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، الممارات بالاحمق، احمق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اس سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حق کی بات یہ ہے. اس کے پاس عقل نہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر چل رہا ہے. آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں
تو روایت کہتی ہے تقول و یقول ولا یرجع الی اصلہ، تم بات کہو گے وہ بھی اپنی بات کہے گا، وہ بھی کہے گا تم بھی کہو گے، لیکن جتنی بھی بات ہوگی پوری رات گزر جائے گی وہ اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر توجہ کی ضرورت ہے، ایسی جگہوں پر ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی ایک چیز کو اس نے پکڑ لیا، ایک نظریے کو پکڑ لیا، اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنی بات، ہر بات کو ڈنڈے کے زور پہ، تو یہ جو مرحلہ ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کی بنیاد کے اوپر دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ روایت کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری منزل ہے جسے روایت نے بیان کیا کہ دل کہاں کہاں مردہ ہوتا ہے، آخری منزل وَمُجَالَسَةِ الْمَوْتَى، وہ افراد کے جو مردہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور پیغمبر سے اس موقع پر جب پیغمبر نے حدیث بیان کی تو لوگوں نے سوال کیا وقیل وما هو یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ جو مردہ ہیں؟ مردے سے تو لوگ بھاگتے ہیں، اگر کہیں کوئی مردہ ہو کہا جائے کہ بھئی یہاں ان کے ساتھ میں تم بیٹھو گفتگو کرو تو کہے گا کیا میں مردے کے ساتھ تھوڑی نہیں بیٹھوں گا۔ اگر دو دوست آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، ساتھ ساتھ رہے اور اس دوسرے دوست کا انتقال ہو جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ تم دو دوست ساتھ ساتھ تھے، مثال کے طور پر یہ ابھی تھوڑا تدفین میں تھوڑی تاخیر ہے، ہم لوگ تھوڑی کچھ کام کر کے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ تم بیٹھے رہو، تو اس کے لیے پل پل بھاری پڑ جائیں گے گزارنا، ایک سیکنڈ اس کے لیے بھاری پڑیں گے کہ جتنے جلدی ہو، تمہارا دوست نہیں ہے، دوست ہے لیکن مردے کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، تو کیسے مردے کے ساتھ حشر و نشر رکھا جائے اور کون لوگ رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا ہم الاغنیاء، اب یہ وہ افراد ہیں جو صاحبان ثروت اور صاحبان مال ہیں، بلکہ حدیث کے جملے ہیں وَهُوَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرِفٍ، ہر ایک وہ مالدار جو پیسوں کو اڑاتا ہے، خرچہ کرتا ہے، پیسوں کو اڑاتا ہے لیکن ضرورت کو نہیں دیکھتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر تم بیٹھو گے تو دل تمہارا مردہ ہو جائے گا، توجہ کیجئے گا، دل تمہارا مردہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے دوسری جگہ پر ایاکم والمجالسۃ الموتى، خبردار مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت، مردوں کے ساتھ حشر و نشر مت رکھنا۔ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم الاغنیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان ثروت ہیں، ان کے پاس ثروت تو ہوتی ہے، دولت تو ہوتی ہے، پیسہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس دل نہیں ہوتا۔ سب کی بات نہیں ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال کو، اپنی ثروت کو اللہ کی راہ میں صحیح راستے پر خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو اکثر دیکھیں کہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ پیغمبر نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ 4 مقامات وہ ہیں کہ جن سے تم بچو جہاں پر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، دیکھیں کس طرح سے جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو ثروت کسی کام کی نہیں ہوتی، دولت کسی کام کی نہیں ہوتی، بینک بیلنس کسی کام کا نہیں، پراپرٹی کسی کام کی نہیں، بلکہ جب انسان ایمان کی دولت حاصل کر لیتا ہے تو بھاگتا ہے، کہتا ہے یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ ہمارے وجود کو ختم کر دیں گی۔ پوری توجہ کیجئے گا، شہید مطہری نے ایک مقام پر اس واقعے کو تفصیل سے نقل کیا ہے اور روایات میں آپ کو مل جائے گا، تاریخ میں یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا، لیکن میں صرف ایک ربط دے رہا ہوں۔ اور بہرحال کبھی کبھی ایسے واقعات کا تذکرہ جو سن لیا ہے اسے بار بار سننا بھی چاہیے تاکہ دل کے اندر ایک تازگی ایمان پیدا ہو سکے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، اور بڑے بڑے وہاں پر غنی، بڑے بڑے مالدار لوگ جو اس دور کے ملینر ہیں، بلینر ہیں، وہ جو بھی اس دور کی جو بھی ہوتی ہو ظاہری طور پر پیسے کی بنیاد کے اوپر بننے والی ساکھ جنہیں شیوخ کہا جاتا ہے، اور ایسے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ جانے کتنی مثلا انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور نہ جانے کتنے گلے میں ہار ڈالے ہوئے، یہ سارے مسائل، اور بہترین کپڑا، بہترین لباس، اور لباس کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے پیغمبر کے ساتھ۔ اچھا، پیغمبر کی یہ کیفیت تھی، آپ دیکھیں تاریخ میں کہ حضور کے سلسلے سے خاص طور پر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا تھا تو حضور اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ پیغمبر کون ہے۔
اس طرح سے بیٹھتے تھے دائرے وار کہ پیغمبر کون ہے ان میں، مگر یہ کہ گفتگو کرے، مگر یہ کہ پہچانتا ہو پہلے سے، یا کوئی بتائے کہ یہ پیغمبر ہے۔ سادہ انداز تھا پیغمبر کا، سادگی کو پسند کرتے تھے۔ بہت بڑے عمرا، شیوخ، مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب شخص داخل ہوا، غریب شخص داخل ہوا۔ اب بالکل ایسے ہی ہے، مثلا ہم مجلس یہاں پر ہو رہی ہے خطاب، ایک بہت ہی پھٹے ہوئے لباس پہنے کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے، تو اب یہاں سے ہم سوچیں کہ کتنا ہمارا دل زندہ ہے اور کتنا مردہ ہے خود، کہ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے، کہاں سے آ گیا، یہاں پر آ رہا ہے، عجیب ہے، یہ سارے مسائل۔ اور اگر کسی کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو بہترین لباس میں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں چلیں یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ اگر معیار اچھائی کا اور برائی کا یہ ہے تو اس کو ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ کتنا آپ کے وجود کے اندر ایمان پایا جاتا ہے تو دیکھیں کوئی ایک انسان چھوٹی سی گاڑی سے اترا، اس کو آپ نے سلام کیا کہ نہیں کیا، لیکن ایک بڑی سی گاڑی کے اس نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو آپ نے فوراً اس کی طرف دیکھ کے سلام کیا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ میزان ہے، یہ معیار ہے۔ حضور کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا جو ایک غریب انسان تھا، آ کے جہاں پہ اسے جگہ ملی وہاں پر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو اس دور کا لباس تھا، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عرب کا جو لباس ہے بڑا کشادہ ہوا کرتا تھا، پھیلا ہوا، تو وائٹ لباس، سفید لباس بہت بہترین طریقے سے اس نے دھو کے پہنا، بہرحال معطر عطر لگایا ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب انسان میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، تو اس نے کھسکایا اپنے آپ کو، کنارے کیا، اور کنارے کر کے تھوڑا سا کوشش کی کہ اس سے بچے، کہ اس سے اس کا بدن، اس کا لباس ٹچ نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، تو یہاں پر جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا تو اس کو دیکھ کے پیغمبر نے متوجہ ہو کے کہا کہ کیوں بھائی یہ تم اس طرح سے جو بچ رہے ہو، کیا یہ جو غریب شخص آیا ہے اس کی غریبی تمہیں لگ گئی یا اس سے تم متاثر ہو گئے، تمہارا اکاؤنٹ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مائنس ہو گیا، بینک بیلنس گیا تمہارا، اڑ گیا سب، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تمہارے ساتھ آگے بیٹھ گیا ہے، کیا ہوا، اس کی غریبی تم تک پہنچ گئی۔ اب جب پیغمبر نے اس انداز سے کہا تو متوجہ ہوا، یہ اچھا پیغمبر کی بزم میں ہے، متوجہ ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی مال، دولت، ثروت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جہاں ایمان کی طاقت آ جاتی ہے یہاں ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیسے متوجہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، یہ جو دین ہے جو آپ نے دیا ہے، جو دینی تعلیمات ہیں، میں نے اس کے خلاف عمل کیا ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یقیناً اس کی غربت مجھے نہیں لگی، یعنی اگر یہ غریب ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اسے کیسے اوپر اٹھاؤں، نہیں کہ اس سے بھاگوں، نہیں کہ اس سے فرار کروں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ تو پیغمبر میں معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا بہرحال مجھ سے کیا معافی، جو جس کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، کہ یا رسول اللہ ایک اور چیز، بہت دولت ہے میرے پاس، توجہ کیجیے گا، بہت دولت ہے میرے پاس، بہت پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت، یہ جو غریب شخص ہے کہ جو آیا اور میں نے اپنا دامن بچا لیا اور اس کی میں نے بے احترامی کی، اس کی بے عزتی ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بھی ناگوار گزرا، تو میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کر دوں، آدھی دولت اس کے حوالے کر دوں۔ تو حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یہ تم مجھ سے کیا کرو، اس سے پوچھو، تمہیں دولت اس کو دینا ہے، جو بھی مال ایسے دینا ہے اس سے پوچھو۔ کیا بھائی تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ایمان کی طاقت آتی ہے تو دولت، دنیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں دل زندہ ہوتا ہے وہاں انسان ان چیزوں سے بھاگتا ہے جو ظاہری طور پر تو زندگی کی علامت ہے لیکن حقیقت میں موت ہے، انسان بھاگتا ہے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا سوال کیوں نہیں چاہیے؟ کہا میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اس کی دولت لے لینے کے بعد میرے وجود کے اندر اتنی اکڑ پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی غریب انسان آئے تو میں بھی اس سے اپنا دامن بچا لوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ مراحل ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اتنی گفتگو میں نے کیوں کی کہ چار چیزیں جو انسان کے دل کی حیات کو ختم کر دیتی ہیں، مردگی کا سبب ہیں، انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ یہ چار چیزیں اس لیے کہ
ان چاروں چیزوں سے بیک وقت جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے اسے مکتب حسینیت کہتے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان نہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہاں پہ آنے کے بعد نہ انسان تلاش کرتا ہے کہ کوئی فیمیل ملے اس سے گفتگو ہو، نہیں، یہاں پہ اس کی گفتگو ہوتی ہے حسین سے، یہاں پہ اس کی گفتگو ہوتی ہے سید سجاد سے، یہاں پہ اس کی گفتگو ہوتی ہے شہدائے کربلا سے، اور اگر آگے نہ جائے تو کم سے کم یہاں پر رہتا ہے کہ اس کی گفتگو ہوتی ہے اپنے برادران ایمانی سے۔ پوری توجہ کیجئے گا، برادران ایمانی سے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل اگر مردہ ہو جائے تو اسے زندہ کیسے کیا جائے، زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو حدیث کہتی ہے ملاقات اہل الخیر ممارۃ للقلب، اگر آپ اہل خیر سے ملیں، اچھے لوگوں سے ملیں، اچھے لوگوں کے ساتھ حشر و نشر کریں تو یہ دل کے زندہ ہونے کا سبب ہے۔ توجہ کیجئے گا، اہل خیر کہاں ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا، اہل خیر جہاں پر بھی اہل خیر ہوں ان کے ساتھ اگر انسان حشر و نشر کرے تو یہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اب ایک منزل ہے کہ یہ خیر کیا ہے، کون اہل خیر ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا، کون اہل خیر ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ اس کے پاس خیر پایا جاتا ہے؟ حدیث صادق آل محمد نے آ کے سہارا دیا، من اراد اللہ بہ الخیر قذفا فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، پروردگار جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پروردگار سلامت رکھے کہ خیر کون ہے؟ کہا ملاقات اہل الخیر ممارۃ للقلب، دل کو جلا دینے کا سبب ہے اہل خیر کے ساتھ حشر و نشر۔ تو ہم کیسے پہچانے کہ اہل خیر کون ہے؟ کہا اہل خیر کو دیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ کتنا انفاق کر رہا ہے، کتنی پراپرٹی اس نے اللہ کی راہ میں دے دی، کتنی چیریٹی کر رہا ہے، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اہل خیر کو دیکھنا ہے بس جا کے اتنا دیکھو دل میں محبت حسین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل میں محبت حسین ہے تو مکمل خیر پایا جائے گا، یہ مسجد میں بھی نظر آئے گا، یہ قرآن بھی پڑھتا نظر آئے گا، یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا نظر آئے گا، ہر ایک منزل پر وہاں نظر آئے گا جہاں پر خیر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس سے محبت کرے گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ عاشور میں حسین کی دعا کیا ہے، حسین کسے محبوب قرار دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں اللہم انکا تعلم انی احب الصلاۃ و احب تلاوت القرآن، اے پروردگار تیری بارگاہ میں حسین دعا کر رہا ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ اب اہل خیر کو تلاش کرنا ہے تو دیکھو کہ اس کے دل میں محبت حسین ہے کہ نہیں۔ اگر محبت حسین ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ محبت حسین ہو اور نمازوں سے غافل ہو نہیں سکتا محبت حسین ہو اور قرآن کی تلاوت سے غافل ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت حسین ہو اور انسان اس راستے پر نہ چلے جس پہ حسین چلے۔ تو اب اس سوال کا جواب یہاں پر جا کر واضح ہوتا ہے کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے، حسین ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حسین ہمارے وجود کے اندر خیر سے محبت پیدا کرتے ہیں، اور پروردگار من اراد اللہ بہ الخیر جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، من اراد اللہ بہ قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، پھر پروردگار اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک گفتگو ہے جو انشاءاللہ میں کل
کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قذفا، نہیں کہا جعلا، نہیں کہا وضع. جو عربی میں عربی لٹریچر سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. جعلا یعنی قرار دینا، وضع یعنی رکھنا. یہ نہیں کہا قذفا، خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا؟ ایسے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے ایک خاص اہتمام کیا ہے جس کے ساتھ بھی اس دنیا میں پروردگار خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ خاص عنایت پروردگار ہے. تو یہ فرش ازاں جس میں ہم آتے ہیں تو محبت امام حسین علیہ السلام میں اضافہ ہوتا ہے. تو جتنا جتنا اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اتنا انسان خیر کی طرف بڑھتا ہے، اور جتنا جتنا خیر کی طرف بڑھتا ہے اتنا اتنا اپنے آپ کو شقاوت سے دور کرتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو شقاوت سے دور کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو یہ دل زندہ رہتا ہے تو علامت زندگی اس کے وجود کے اندر پائی جائے. دل اگر مردہ ہو جائے، مر جائے دل، تو ظاہر ہے کہ پھر نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ پیر کام کرتا ہے. اگر انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز یہ دل ہے. اب اس دل میں جو مرکزی مقام ہے وہ مقام اگر حسین کو حاصل ہو جائے، پوری توجہ کیجیے گا، حسین کو اگر حاصل ہو جائے اور انسان حسینی فلٹر سے چیزوں کو دیکھے تو کبھی بھی وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے. اب آنکھ وہ دیکھتی ہے جو حسین چاہتے ہیں، ہاتھ اس طرف اٹھتے ہیں جیسے حسین چاہتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں اٹھتے ہیں، ظالم کے خلاف اٹھتے ہیں، انسان کے کان وہ سنتے ہیں جو حسین چاہتے ہیں. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان، بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، جہاں پر انسان دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کے آیا لیکن اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیتا ہے در حسین پہ آنے کے بعد، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم اس منزل پر ہوتے کہ شہدائے کربلا جس مقام پر ہیں اس کا کوئی ادنا سا حصہ ہمیں نصیب ہو جاتا. افریقہ کے علاقے سے تاریخ کو آپ دیکھیں، جناب جون کہاں سے ہیں، کس طرح سے مولائے کائنات نے ابوذر کے حوالے کیا ہے جناب جون کو، اور ابوذر کے ساتھ آخر وقت ربضہ میں رہے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھیں کہ افریقہ کے ایک علاقے، ظاہر نوبہ کوئی علاقہ، وہاں کے رہنے، اس دور میں وہاں کے رہنے والے تھے. کہاں سے اٹھ کے کہاں آئے اور اپنے آپ کو کہاں پہنچایا. پوری توجہ کیجیے گا کہ یہ حسین ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور کتنے وہ تھے کہ جو حسین کو دیکھتے رہے، پیغمبر کے ہمراہ رہے، پیغمبر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی کشتی نجات میں سوار ہونے کی توفیق انہیں نصیب نہ ہوئی. بہت بڑی دولت ہے یہ فرش ازاں، بہت بڑی دولت ہے یہ غم حسین، بہت بڑی دولت ہے یہ محبت حسین. عزیزوں، کتنا اپنے آپ کو، اپنے کردار کو بلند کیا ہے جناب جون نے، کتنا بلند کیا ہے. آپ اس کو محسوس کیجئے گا کہ مقتل نے جس انداز سے لکھا ہے کہ ہر ایک شہید جب شہید ہو رہا ہے تو شہادت کی منزلوں میں ایک کیفیت آتی ہے نا انسان کے وجود کے اندر کہ میرا آقا میرے سامنے ہو. حبیب دوست ہیں تو دوست کیا چاہے گا کہ آخری وقت میں میرا دوست میرے ساتھ ہو. ایک بیٹا کیا چاہے گا کہ آخری وقت اس کا ہے تو اس کا باپ اس کے سامنے ہو. بھتیجا چچا کو چاہے گا. لیکن یہ بامعرفت غلام ہے کہ جو آخر وقت میں اپنے آقا کو آواز بھی نہیں دیتا کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے. اور جون پہچان رہے ہیں کہ یہ وہ آقا ہے جو صبح سے شام تک، عصر عاشور تک، صبح سے لے کے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں لے کے آ رہا ہے. اس اپنے آقا کو کیسے پکاریں؟ چونکہ معرفت پائی جاتی ہے. اور عزیزو، یہی معرفت ہے کہ جو جون کو لے کے آتی ہے. کب؟
جب حبیب نہیں ہیں، جب مسلم ابن اوسجہ نہیں ہیں، جب عابس نہیں ہیں، جب عرفہ نہیں ہیں، جب یہ تمام افراد جو حسین کے نزدیک ترین افراد ہیں شہید ہو گئے، تو جون آتے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی رن کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزو، آپ جس جگہ پر ہیں، جس مقام پر ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے وجود کے اندر وہی محبت پائی جاتی ہے مولا سے جو محبت جناب جون کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں سے کہ جن کا رنگ ہمارے رنگ سے مختلف ہے، کس طرح سے دنیا ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ اور یہ حسینی طرز زندگی ہے کہ جو جناب جون کو جس مقام پہ لے کے جا رہی ہے، دنیا میں کسی نے وہ مقام کسی ایسے فرد کو نہیں دیا کہ جس کا رنگ سیاہ ہو۔ حسین رنگ کو نہیں دیکھتے، حسین دلوں کو دیکھتے ہیں کہ قلب میں کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب ہاتھوں کو جوڑ کے آئے ہیں جون، اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا ہے مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو کیا مولا نے کہا ہے کہ انت فی اذن منی معذون۔ مقتل یہ کہتا ہے جون تمہیں اجازت ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یعنی مولا اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ غلام ہے، ہمارے ساتھ رہا، اب ہم مشکلوں میں ہیں، اب ہم پریشانیوں میں ہیں، اب سب کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ آدھا کس طرح سے شہید کر رہے ہیں۔ یہ ایک تیر مارتے ہیں، دو تیر مارتے ہیں، لیکن ان کو اس کے بعد بھی ان کا بغض ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہ عزیزو یہ منزل جو اجازت نہیں دے رہے ہیں، نفسیاتی بات عزیزو توجہ کیجئے گا، مولا اس لیے اجازت، یہ منزل نہیں ہے کہ جون کو نہیں چاہتے چونکہ جون غلام ہے، نہیں، مولا یہ احساس کر رہے ہیں کہ جون جب یہ حبیب جیسے، جب یہ مسلم ابن اوسجہ جیسے، جب یہ ہانی ابن عروہ جیسے جو اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جب ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، تو جون یہ تمہارا کیا کریں گے؟ توجہ کیجئے گا، جون یہ تمہارا، اس لیے جون جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، تم مقتل جا کے کیا کرو گے؟ مولا روک رہے ہیں۔ اب یہ وہ منزل ہے کہ جون کو ایک احساس ہوا، فوقع علی قدمے ابی عبداللہ الحسین۔ اب مقتل کے جملے ہیں کہ جون نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، اور کیا منزل ہے؟ وہ یقبل رجلیہ، مولا کے پیروں کو چوم رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں واللہ لا افارقکم، اے مولا آپ سے میں اپنے آپ کو جدا نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے خون کو آپ کے خون میں ملا دوں۔ اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا اسی لیے تو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے بدن سے بو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا لہو سیاہ ہے، مولا اس لیے اجازت نہیں دیتے۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا نے کلیجے سے لگایا، اے جون کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ جون آئے میدان کربلا میں، مقتل کہتا ہے 25 لوگوں کو فنار کیا، زخموں سے چور، سنبھل نہ سکے، اتنی معرفت تھی۔ ہر ایک جب آتا تھا میدان میں مولا کو پکارتا تھا، کوئی کہتا تھا یا اماد رکنی، کوئی کہتا تھا یا عباد رکنی، کوئی باپ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی۔ لیکن جون کیا کہے؟ ارے آقا نے اجازت دے دی، اتنا ہی بہت ہے، زخموں سے خون جاری ہے، ارے تلواروں سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نیزے چبھے ہوئے ہیں، درد ہو رہا ہے، سارے درد کو جون برداشت کر رہے ہیں صرف خدا کے سامنے۔ اے میرے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد میں اپنے آقا کو پکار لوں۔ جون نہیں پکارتے، ارے نیچے آئے، لیکن اب جو آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ جون کا سر مولا کے زانو پہ ہے۔ آئے دنیا، کیا ہے حسینی لائف اسٹائل، کیا ہے حسینی طرز زندگی؟ یہ حسین بتاتے ہیں اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔
حسین نے بتایا کہ حسین کس طرح سے مساوات کرتے ہیں، حسین نے بتایا حسینیت کی زندگی، حسینی طرز زندگی کیسا ہوتا ہے۔ اب مقتل کے جملے سنو عزیزوں۔ ایک مرتبہ جان نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی کے زانو پہ ہے، دیکھا، مقتل کے جملے ہیں، فتبسم، مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ دیکھی، مولا نے جان کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ جان کے گلے سے خون جاری ہے، جان کے سینے سے خون جاری ہے، جان کے ماتھے سے خون جاری ہے، پورا چہرہ خون آلود ہے۔ اور عزیزوں کیا کیا حسین نے؟ عزیزوں تڑپ جاؤ گے، وہ کام کیا جو شہدائے کربلا میں کسی کے ساتھ نہ کیا۔ وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسارے کو لیا، جان کے رخسارے پہ رکھ دیا، اور جان کے رخسارے پہ رکھ کے صرف اتنا نہیں، یا علی اکبر کے ساتھ کیا ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تھی علیکم منی السلام، حسین پہنچے تھے، ارے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل تھا، حسین نے نکالا تھا، اور جیسے ہی برچی کا پھل نکالا علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، ارے دم توڑ دیا۔ حسین نے کڑیل جوان کو کلیجے سے لگایا، اور مقتل کہتا ہے وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پر رکھ دیا، یہ بیٹے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مقتل میں کہیں نہیں ملتا، ہاں ایک غلام، حبشی غلام، افریقہ کا رہنے والا، جتنے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، مولا نے اپنے رخسارے کو اس کے رخسار پر رکھ دیا، ایک دعا کی، اللہم طیب ریحا وبید وجہا وحشرہ مع الابرار، اے میرے پروردگار، ارے جان کے سیاہ چہرے کو سفیدی میں بدل دے، اس کی خوشبو کو معطر کر دے، اے پروردگار اس کا شمار ارے ابرار کے ساتھ کرنا۔ یہ دعا مولا نے کی۔ بعضیزو آخری جملے سے تمام کر دی میں نے۔ 13 محرم کو جب لاشائے شہداء پڑے ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، کوئی نہیں، ارے بنی اسد جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لاش ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، پوری فضا میں ایک خوشبو ہے، ارے سوچ رہے ہیں، حیران ہے کس کی لاش ہے، ارے نہ جانے کون ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے دفن کریں، آقا کی لاشیں کون سی ہیں، غلاموں کی لاشیں کون سی ہیں، بنی ہاشم سے متعلق افراد کون ہیں، اصحاب امام حسین کون ہیں۔ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا ایک سوار آیا، ارے بنی اسد کیا کر رہے ہو؟ آئے ہیں ان لاشوں کو دفنانے کے لیے، تو کیوں نہیں دفناتے؟ آقا پتہ نہیں کس کی کون سی لاش ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاش ہے۔ آنے والے سوار نے آواز دی، آؤ میرے ساتھ آؤ، آؤ یہ حبیب کی لاش ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ، یہ زہیر، یہ سعید، یہ ابو سمامہ سیدابی اسدی۔ اور پھر ایک لاش پہ پہنچے، اے آقا یہ کس شہزادے کی لاش ہے؟ ارے جس سے پوری فضا میں خوشبو، آواز دی، یہ میرے بابا کے غلام ارے جان کی لاش ہے، کسی کی لاش سے خوشبو نہیں، جان کی لاش سے آواز دی۔ یہ اس دعا کا اثر ہے جو مولا نے کی تھی، اللہم بید وجہا وطیب روحا وحشرہ مع الابرار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا کے سائے کو اس دنیا سے دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اور مومنات کرام جہاں جہاں پر بھی عاشقان حیدر کرار ہیں، اگر اس وبا میں گرفتار ہو گئے ہیں پروردگار، اگر وہ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حیات، شعور بندگی عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مراجع کرام، علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جناب جون کی معرفت عطا فرما۔
میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں پیغام حسینی کو سمجھنے اور سمجھ کر اسے عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔